بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آئیے ناظرین، آج آپ سے ایک اہم موضوع ڈسکس کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ بہت ساری مائیں یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، یا بہت سارے میرے دوست ایسے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اگر دوست ہے ان کا تو ان ماں باپ کو، ان بہن بھائیوں کو یا ان ماؤں کو یہ بات دیکھنی چاہیے، اینالائز کرنی چاہیے کہ آیا ہمارے بچوں کے دوست بالکل ایسے ہی ہیں کہ ایسے نہیں ہیں، تو ہمیں ان کی کریکشن کرنی ہے۔ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ تو اپنی اس قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر بات پسند آئے تو کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے دوست وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات کا پابند ہو۔ ہم بہت سارے لوگ اس غلطی میں چلے جاتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہم نے ایسا کام ابھی اتنے سیریس ہو کر کیا کرنا ہے۔ تو میری بات یاد رکھیے، ایسا دوست جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات سے دور لے جائے، وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور جو بھی کسی کے سرپرست ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بیٹے کا دوست ہے یا ہماری بیٹی کی جو دوست ہے، جو اس کی کلاس فیلو فرینڈ ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والی ہے بھی ہے کہ نہیں، نمازی بھی ہے کہ نہیں، کوئی غیر شرعی احکامات تو نہیں کرتا، ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے، کہیں سگریٹ یا نشے کی تو ساری بات کرتے ہیں، سگریٹ یا نشے پہ ہی سارے کام نہیں ہوتے۔ دیکھیں، سگریٹ یا نشہ کرتا ہی وہ شخص ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ نہیں ہوتا۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دوستی وہاں کرنے دیں، کیونکہ ماں باپ ہیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی دوستی کو چیک کیا جائے، بچوں کی دوستی کو چیک کیا جائے کہ ہمارے بچے کی دوستی کہاں ہے۔ تو دیکھیں، جو آپ کے بیٹے کا دوست ہے وہ غیر شرعی احکامات تو نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے والا ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کرتا ہو جس سے معاشرے میں غلط اثر پڑے۔ تو اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ایسے دوست کے لیے منتخب کروائیں، ان کو تیار کریں کہ بچے، جس دوست میں سے تجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی خوشبو آتی ہو، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے پہ کتنا دھیان رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ دوست وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لائے۔ جس بندے میں یہ خوبی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرے گا، وہ اپنے ساس سسر کی بھی قدر کرے گا، وہ اپنے اساتذہ کی بھی قدر کرے گا۔ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہوگا، وہ اپنے بڑے بھائی کی بھی قدر کرے گا، بہن کی بھی قدر کرے گا، معاشرے میں خوش اسلوبی سے پیش آئے گا، معاشرے میں ہر ایک سے خوش اخلاقی رکھے گا، معاشرے میں امن کا سبب بنے گا، وہ معاشرے میں حقیقی سکون کا سبب بنے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ایک ایک خوبی، تو کیا ان میں کوئی خوبی نہیں ہوتی؟ تو آپ کسی میں ایک خوبی دیکھیں، 10 برائیاں دیکھیں، تو آپ اس کو پریفر نہ کریں۔ بس جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خوشبو آئے، بس اسی بندے کو دوست بنائیے گا۔ باقی ہم نے سب نے اپنے اپنے ذہن کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ دوست بڑا اچھا ہے، تو یہ اچھے ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر وہ اچھا ہوتا
تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ضرور بجا لانا۔ دوستی ادھر کریں جس کے کردار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو آئے، جس کے سینے سے کردار سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی خوشبو آئے، وہی ہمیشہ آپ کا دوست ہوگا۔ تو جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس بھی حالت میں رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بجا لائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ حافظ۔